اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور جو لوگ دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ حضرات گرامی، سورہ فرقان کی یہ آخری آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ کے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، تو انہی میں سے ایک صفت اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے کہ رحمان کے بندوں کی خصوصیت اور صفت یہ ہے کہ وہ بارگاہ عزتی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ انسان کی زندگی کو جو سکون عطا ہوتا ہے اس میں بنیادی کردار اس کے گھر کا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر رہنے والی بیوی نیک ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، اچھی ہے، تو گھر کا سکون قائم رہتا ہے اور سکون کی چادر تنی رہتی ہے۔ اور بیوی اچھی کیسے بنے، بیوی کی عادتیں کیسے اچھی ہوں، ان میں جو بنیادی کردار ہے وہ اللہ سے دعا ہے، چونکہ دلوں کا مالک اور دلوں کو پھیرنے والا، دلوں کے اندر اچھے خیالات کو پیدا کرنے والا اور دماغ کو موڑنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیوی کو، ہمارے گھر کو سکون کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین دنیا جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نیک عورت وہ ہے کہ جب مرد اسے دیکھے تو اسے سکون ملے، وہ مسکرا پڑے، وہ اس کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح اولاد کا مسئلہ ہے کہ اولاد اگر نیک ہو، پرہیزگار ہو اور اطاعت شعار ہو، کہنا سننے والی، کہا ماننے والی ہو، تو اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو اولاد صالح اور نیک کیسے بنے، اس میں بھی بنیادی کردار یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ کا بندہ کہ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، ہمارے وہ مطیع و فرمانبردار ہوں، ہمارا کہا سننے والے ہوں، اللہ کی باتیں ماننے والے ہوں۔ اور جو اولاد اللہ کی باتیں مانے گی، اللہ کے احکام پہ چلے گی، وہ والدین کو بھی سکون پہنچائے گی اور ان کے لیے تسکین کا ذریعہ بنے گی۔ اس واسطے یہ دو بنیادی گھر کے ممبران اور افراد کہ گھر کی بیوی، گھر کی عورت اور اولاد، اسی سے گھر بنتا ہے۔ اگر یہ نیک اور پرہیزگار ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہیں، تو پورا سکون چھایا رہتا ہے اور مل کر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری دعا اس میں کی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام اور پیشوا بنا۔ یعنی دنیاوی مناصب الگ ہیں لیکن دینی مناصب میں پرہیزگاری سب سے بڑا منصب ہے۔ پرہیزگاری اور تقوی اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ برابر مانگتے ہیں کہ پرہیزگاروں کا ہمیں پیشوا بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں اور ہمارے گھر میں سکون پیدا فرمائے اور اولاد اور بیویوں اور عورتوں میں وہ صفات عطا فرمائے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام بنائے۔